اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے یہ سنا تھا کہ کس طرح یہودی جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ آفر کرتے ہیں کہ آپ اپنے قبلے کی ڈائریکشن واپس بیت المقدس کی طرف بدل لیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لیں گے۔ اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اس طرح سے وحی نازل فرماتے ہیں کہ جس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ یقینی طور پر جانتے ہیں کہ قبلے کی یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، لیکن یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعصب رکھتے ہوئے اس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145 میں کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے پاس ہر طرح کی نشانیاں لے آئیں تو وہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ نہ ہی یہ ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے جو علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ چکا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلہ یعنی بیت المقدس کی پیروی کریں۔ ان کی یہ ضد صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے کو بھی تیار نہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم نے قرآنی علم آ جانے کے بعد ان یعنی یہودیوں کی خواہشوں کی پیروی کی تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ہجرت کے دوسرے سال یعنی 2 ہجری میں ہی رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اس سال عید الفطر پہلی مرتبہ منائی گئی اور عید کی نماز بھی پہلی مرتبہ ادا کی گئی۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر بھی ادا کرنے کا حکم نافذ ہوا۔ نماز کی رکعتوں کی تعداد اسی سال بڑھائی گئی۔ زکوٰۃ کا جامع نظام بھی اسی سال شروع ہوا۔ قصاص یعنی قتل کا بدلہ اور دید کا قانون بھی اسی سال لاگو کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 میں، عقل اور سمجھ رکھنے والوں، قصاص یعنی خون کا بدلہ لینے میں تمہاری اجتماعی زندگی کا تحفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قصاص فرض کیا ہے تاکہ تم قتل اور خون ریزی سے بچو اور لا قانونیت پر قابو پایا جا سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 1000 سال پہلے طبع شاہ یعنی جو یمن کا بادشاہ تھا جب یثرب آیا تھا تو اس نے وادی عقیق میں قیام کیا تھا۔ یہاں قیام کے دوران اس نے ایک کنواں کھدوایا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اس کنویں کو بئر الملک کہا جاتا تھا، بعد میں اسے بئر روما کہا جانے لگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو اس کنویں کی ملکیت ایک یہودی کے پاس تھی جو اس کا پانی بیچا کرتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس کنویں کو خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کنواں 35,000 درہم میں خرید کر لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب لوگوں کو اس کنویں کا پانی مفت ملا کرتا تھا۔ اس کنویں کو بئر عثمان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ کنواں مسجد قبلتین کے شمال مغرب یعنی نارتھ ویسٹ کی ڈائریکشن میں واقع ہے۔ آج کل یہ کنواں خشک ہے لیکن اس کے قریب ایک ٹیوب ویل موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ قریش مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آ کر ایک ایسا نظام تشکیل دیا تھا جو کہ ارد گرد کے علاقوں اور مکہ کے بارے میں معلومات جمع کرتا رہتا اور یہ تمام اطلاعات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جاتی تھیں اور پھر ان اطلاعات کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہ کر، کبھی شہر سے باہر نکل کر اور کبھی اپنے ساتھیوں کو بھیج کر مطلوبہ قدم اٹھاتے تھے۔ مسلمان مدینہ منورہ میں قریش کے ظلم و ستم سے تو محفوظ تھے لیکن قریش نے انہیں تنگ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ پہلی ہجری کے رمضان سے لے کر دوسری ہجری کے رمضان تک یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہے۔ یوں ہجرت کے بعد گزرنے والے 18 میں سے 13 مہینوں میں قریش نے مسلمانوں کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑے کیے رکھی۔ کبھی قریش نے مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو خانہ کعبہ نہیں آنے دیا، کبھی ان تک چیزیں نہیں پہنچنے دیں، کبھی ان کے جانور چرا لیے اور یہودیوں کے ساتھ مل کر سازشیں کرتے رہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے وقت بلایا اور کہا کہ عبداللہ صبح کی نماز ادا کرنے آؤ تو اپنے ساتھ اسلحہ لے کر آنا اور مجھے ملنا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صبح نماز ادا کرنے کے لیے گیا تو میں اپنے ساتھ تلوار اور کمان اور ترکش بھی لے گیا۔ میں نماز کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر کھڑا
انتظار کر رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو بلایا اور انہیں ایک خط لکھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے گھر کے اندر بلایا اور مجھ سے یہ فرمایا، عبداللہ یہ خط اپنے پاس رکھو اور سفر کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ 2 راتیں سفر کرنے کے بعد خط کھولنا اور اس پر عمل کرنا۔ تمہارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی بھیج رہا ہوں اور تم ان کے لیڈر ہوگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ نجدیہ کی طرف چلو۔ اس حکم کے بعد میں 11 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر اس مہم پر روانہ ہو گیا۔ یہ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس مہم کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجروں کے 8 مختلف خاندانوں سے لوگ شامل کیے تھے۔ ہمارے پاس 6 اونٹ تھے۔ 2 لوگ ایک اونٹ پر باری باری سفر کرتے تھے۔ 2 راتیں سفر کرنے کے بعد ہم نے تقریباً 80 کلومیٹر سفر طے کر لیا۔ ہم ابن دمیرہ کے کنویں پر پہنچے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کھولا۔ خط میں لکھا تھا، اللہ کے نام اور برکت سے اپنا سفر جاری رکھو حتیٰ کہ تم نخلا پہنچ جاؤ۔ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرنا۔ جب تم اور تمہاری پیروی کرنے والے ساتھی نخلا پہنچ جائیں تو وہاں قریش کے قافلے کا انتظار کرنا، اس قافلے کی نگرانی کرنا اور ہمیں ان کے بارے میں اطلاع دینا۔ خط پڑھتے ہی میں نے اپنے ساتھیوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط میں ہدایات لکھی تھیں وہ سنائیں اور انہیں کہا کہ تم میں سے کسی کو بھی اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ تم میں سے جو شہادت کی آرزو رکھتا ہے وہ میرے ساتھ چلے، جس کو زندگی پیاری ہے وہ واپس لوٹ جائے۔ میرے تمام ساتھی دل و جان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حاضر تھے۔ ہم سب ابن دمیرہ کے کنویں سے نخلا کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ مقام طائف اور مکہ کے درمیان ہے۔ سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان ایک اونٹ پر سوار تھے۔ ہم لوگ نخلا کے راستے میں آرام کرنے کے لیے رکے تو ان کا اونٹ گم ہو گیا اور وہ اونٹ کی تلاش میں ہم سے پیچھے رہ گئے۔ اس طرح جب ہم نخلا پہنچے تو وہ دونوں ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ جب ہم نخلا پہنچے تو کیا دیکھا کہ قریش کا قافلہ اور ان کا تجارتی سامان یہاں موجود تھا۔ یہ قافلہ یمن سے تجارت کے سفر پر یہاں آیا تھا۔ اس قافلے میں 4 قریشی بھی شامل تھے۔ انہیں دیکھتے ہی مکہ پر جو ہم پہ ظلم کیے گئے تھے ان کی یاد تازہ ہو گئی۔ ہم لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ یہ رجب کا آخری دن تھا جو حرام یعنی سیکرڈ مقدس مہینوں میں شامل تھا اور اس میں لڑنا منع تھا۔ اگر ہم ان پر حملہ نہ کرتے تو اگلے دن وہ حرم کی حدود میں داخل ہو جاتے اور ہم ان پر حملہ نہ کر سکتے، اور حرم کی حدود میں قتل و غارت منع ہے۔ ہمارے درمیان اختلاف رائے ہو گیا۔ زیادہ لوگوں کی رائے یہی تھی کہ موقع جانے نہ دیا جائے اور اس قافلے پر حملہ کر دیا جائے۔ واقد بن عبداللہ بہت زبردست تیر انداز تھے۔ انہوں نے نشانہ باندھ کر ایک قریشی عمرو بن حضرمی پر تیر پھینکا اور اس کی جان چلی گئی۔ میرے باقی ساتھیوں نے بھی قریش پر حملہ کر دیا۔ نوفل بن عبداللہ ہمارے ہاتھ نہ آیا اور بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہم نے عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کو قیدی بنا لیا۔ قافلے کا سارا سامان بھی ہم نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس سامان میں خشک میوہ تھا، چمڑا اور تجارت کا دوسرا سامان تھا۔ ہم لوگ دونوں قیدی اور غنیمت کا مال لے کر مدینہ منورہ واپس پہنچے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بیان کریں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال پر کیا فرماتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔